اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر سب اپنے مالک حقیقی اللہ کے پاس لائے جاویں گے۔ خوب سن لو کہ فیصلہ اسی کا یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 62 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے بہت سارے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، اور بہت سارے فرشتے انسانوں کی حفاظت کے لیے متعین ہیں، لیکن جب اس کا وقت آ جاتا ہے اور اس کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے تو اس فرشتے کی نگہداشت اور اس کی حفاظت ختم کر دی جاتی ہے، پروٹوکول اس کا ختم کر دیا جاتا ہے اور ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی روح کو قبض کر کے اللہ کے پاس ہی لے جایا جاتا ہے، اس کی روح کو قبض کر کے اللہ کے پاس ہی اس کو لایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ شاید کسی کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آئے کہ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کیسا لیں گے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ بہت جلد حساب لینے والے، یعنی بہت جلد حساب لینے پر قادر ہے۔ انسان کے جو حساب کتاب ہوں گے اس کے کئی درجے ہوں گے، یعنی انسان جو جس طرح کا ہوگا، نیک ہوگا بد ہوگا، اس کا حساب کتاب الگ الگ انداز سے لیا جائے گا۔ کسی کا حساب جلدی لے لیا جائے گا اور کسی کا حساب تاخیر سے ہوگا، اور کسی کو تو اتنا وقت لگایا جائے گا 50,000 سال، کسی کے بارے میں آتا ہے 1,000 سال۔ قرآن کے اندر ایک جگہ 50,000 سال 50,000 سنہ، یہ 50,000 سال تک میدان محشر میں وہ تڑپتا رہے گا، بلکتا رہے گا، پریشان ہوگا، ادھر سے ادھر بھاگے گا، ادھر سے ادھر بھاگے گا، کوئی پسینے میں سرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی منہ تک پسینے میں سرابور ہوگا۔ تو آدمی کے اعمال کے اعتبار سے بھی وہاں حساب کتاب ہوگا، کسی کا جلدی ہو جائے گا اور کسی کا تاخیر سے ہوگا۔ کسی کا حساب تو اتنی جلدی ہوگا کہ جتنی جلدی جو مومن ہوگا، اللہ کا نیک اور فرما بردار اور محبوب بندہ ہوگا، اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ اتنی جلدی لیں گے جتنی دیر میں کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے یا کوئی 1 سجدہ کرتا ہے، اتنی جلدی اس کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ لیکن کسی کے لیے 50,000 سال کا وہ دن نظر آئے گا، کسی کے لیے 1,000 سال کا وہ دن نظر آئے گا، اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے وہ دن اس کو محسوس ہوگا۔ کسی کے لیے بالکل جلدی معلوم ہوگا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مقدار کے بقدر، کسی کے لیے 50,000 سال کے بقدر، کسی کے لیے 1,000 سال کے بقدر۔ مجھ کو اس وقت تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ایک روایت بیان کی گئی ہے وہ میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علامہ ابن کثیر نے ایک روایت بیان کی ہے، اور وہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نیک بندہ آخری اس کا وقت آتا ہے، جب کسی نیک بندے کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں، یہاں اچھی اعزاز اور اکرام کے ساتھ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ملک الموت تشریف لاتے ہیں۔ اس کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے۔ یہ سب ایمان کی بات ہے، ماننے کی بات ہے، کیسا کفن، کیسا عطر، یہ سب سوچنے کی چیز نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا ہوگا۔ نیک آدمی کے پاس ملک الموت بڑی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر کے اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کر کے اس سے خطاب کر کے کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اے نفس طیب، تو پاک جسم میں تھا، اب اللہ کی رضا کی طرف چل۔ یہ کہتا ہے ملک الموت، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو بہلاتا ہے، جیسا کبھی کبھی ماں بچے کو بہلاتی ہے۔ جب وہ بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے، دیکھو بیٹے وہ چاند پر بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے،
یا کوئی اور بات کہہ کر کے کھا لو، نہیں تو وہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا، ماں اس کو بہلا پھسلا کر کے کھلاتی ہے، ایک اور لقمہ کھا لو بیٹے، بس آخری لقمہ ہے، اس طریقے سے اس کو بہلا پھسلا کر کے کھلاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ملک الموت اس کو بہلائیں گے، جنت کا مشاہدہ کرائیں گے، جنت کے انعامات کا مشاہدہ کرائیں گے، اور کرا کر کے نہایت ہی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکال لیتے، اتنی آسانی کے ساتھ کہ جس طریقے سے آٹے میں کوئی بال ہو، آٹے میں جب بال ہوتا ہے اور اس کو نکال دے آدمی تو کیا معلوم ہوتا؟ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یا کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلاتے پلاتے بچہ سو جاتا ہے تو اس کو اپنے سینے سے ماں الگ کر دیتی ہے، بچے کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو نیک انسان کی روح کو اتنی آسانی کے ساتھ اس کو نکالا جاتا ہے کہ ذرہ برابر اس کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس کو محسوس نہیں ہوتا، کوئی اذیت نہیں پہنچتی، نہایت ہی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر آسمان پر لے کر کے جاتا ہے۔ وہ آسمان پر آواز دی جاتی ہے، پوچھے کو بھائی دروازہ کھولو، دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہاں کے فرشتے پوچھے یہ کون ہے؟ تو اس کا نام نہایت ہی عزت اور اکرام کے ساتھ ملک الموت کہتے ہیں یہ فلاں فلاں آدمی ہے۔ اس کے بعد پھر عرش معلیٰ پر اس کی روح لے کر کے جاتے ملک الموت۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں اس میرے بندے کو لے کر کے جاؤ، میں نے اس کو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں نے مٹی سے ان کو پیدا کیا، مٹی سے ہی ان کو جو ہے مٹی کے اندر ہی اس کو دفن کرو اور مٹی سے ان کو اٹھایا جائے گا۔ پھر ملک الموت اس کی روح کو دوبارہ اس کی قبر کے اندر لوٹا دیتے، اور اس کے بعد جب حساب کتاب ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے، اس کو اسی طریقے سے سلا دیا جاتا، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور اس کو کہہ دیا جاتا تم آرام کے ساتھ قیامت تک سو، اس سے تم کو پھر قیامت کی دن اٹھایا جائے گا۔ یہ تو نیک لوگوں کی روح نکالنے کا قصہ ہوا، لیکن جب برے لوگوں کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت ان کے پاس نہایت ہی بدبودار شکل اور صورت میں آتے ہیں، اور اس کے پاس جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے، اور وہ آ کر کے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، اے خبیث نفس چل اللہ کی طرف۔ اور اس کی روح کو جب نکالتا ہے ملک الموت تو اس کی روح کو جلدی نہیں نکالتا، بلکہ اس کے روح کو اس کے جسم کے اندر روکا جاتا ہے، اس کی روح کو کبھی ٹخنوں میں، کبھی گھٹنوں میں، کبھی انگلیوں کے پوروں میں، کبھی حلق میں روک کر کے اس کو اذیت پہنچائی جاتی ہے، اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اور اس کو خوب اذیت اور تکلیف دینے کے بعد اس کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو اس کو مثال دے کر کے بیان کیا گیا کہ 400 تلواروں کے مارنے کی جو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو اگر 400 تلواروں سے وار کیا جائے، مارا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف اس کو روح کے نکلتے وقت ہوتی ہے۔ یا اس کی مثال دے کر کے کہا گیا زندہ بکریوں کی کھال نکالنے میں جتنی تکلیف اس جانور کو نہیں ہوتی اس سے زیادہ تکلیف اس کو ہوتی ہے، اندازہ لگائی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی روح کو وہاں فرشتے لے کر کے جاتے آسمان پر، تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی روح کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، برے انسان کی روح کا حال ہے یہ، تو اس کو جو ہے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر قیامت تک برا سلوک ہوتا رہے گا۔ نیک لوگوں کی روح نکالنے کا جو ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے اس کو بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے فرید الدین عطار، یہ اصل میں عطر فروش تھے، عطر کی بہت بڑی دکان تھی۔ نیک لوگوں کی روح کیسی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، اس پر یہ واقعہ مجھ کو یاد آیا۔ فرید الدین عطار یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب بھی فارسی کی، اس کا ترجمہ بھی اردو میں دستیاب ہے۔ تو ان کا کام کیا تھا؟ عطر فروشی ان کا کام تھا۔ ایک مرتبہ یہ عطر کی دکان کھول کر کے بیٹھے تھے، عطار اس لیے کہتے ہیں یہ عطر بیچتے تھے، اسی لیے ان کا عطار لقب پڑ گیا۔ ایک مرتبہ یہ اپنی دکان میں بیٹھے تھے کہ کوئی آدمی آیا، فقیر قسم کا آدمی، بالکل پرانے کپڑے پہنے ہوئے، مجذوب قسم کا آدمی،
اور اس کی دکان میں آ کر کے یوں 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 دیکھنا شروع کر دیا، کبھی ادھر دیکھ رہا، کبھی ادھر دیکھ رہا، کبھی ادھر دیکھ رہا۔ تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یوں 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 کیا دیکھ رہے تم کو کچھ لینا ہے تو بولو، نہیں لینا ہے تو اپنا کام کرو، یہاں کیوں تم آ گئے ادھر ادھر یوں یوں دیکھ رہے؟ تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بزرگ وہ جو آیا تھا مجذوب قسم کا آدمی، اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری روح کس طریقے سے نکلے گی، اتنے سامانوں میں تمہاری روح جو اٹکی ہوئی ہے، تمہاری روح کس طریقے سے نکلے گی؟ تو فرید الدین عطار نے کہا جس طریقے سے تمہاری روح نکلے گی اسی طریقے سے میری بھی روح نکل جائے گی، اس میں تم کو کیا پریشانی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھو ہماری روح کیسے نکلتی ہے۔ چنانچہ یہ دکان کے باہر گئے، لیٹ گئے اور کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر کس کو روح نکل گئی۔ فرید الدین عطار کو اس واقعے سے اتنی عبرت ہوئی، اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کاروبار چھوڑ کر، دنیا چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو خاص کر دیا۔ کاروبار دنیا کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر کے، یہ کاروبار وغیرہ چھوڑ کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے پورا وقت متعین کر دیا، اور اتنے بڑے بزرگ بنے کہ فرید الدین عطار آج ساری دنیا کے اندر اس کا نام مشہور ہے، اور اس کی کتاب بھی فارسی کے اندر ہے۔ تو جو لوگ دنیا سے محبت کریں گے اس کی روح تو پریشانی سے نکلے گی، اور اس کی روح نکلتے وقت بہت پریشان ہوگا آدمی، لیکن جس کا دل دنیا میں نہیں اٹکا ہوگا، جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوگا، اس کی روح تو نہایت سے آسانی سے نکل جائے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو دل کے اندر دنیا کی محبت بچانے کے بجائے اللہ کی محبت بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کی محبت مانگنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک منک، اے اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، آپ میرے ہو جائیے۔ ہم لوگوں کو بھی دنیا کی محبت نکال کر دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن دل کے اندر محبت دنیا کی نہیں ہونی چاہیے۔ کرنا ہے دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کے اندر رہ کر کے جنت کا سامان کرنا ہے، اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن دنیا کی محبت دل کے اندر بٹھانا نہیں۔ دل کے اندر تو صرف اللہ کی محبت رہنی چاہیے، دل کے اندر صرف اللہ کی محبت بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا چاہیے، یا اللہ آپ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنی معرفت ہمیں عطا فرما دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت